چلیے اپنا شروع کرتے ہیں. سورۃ الکہف سے آج شروع کرنا ہے ہم نے. پارہ نمبر 15 نکال لیجیے آپ لوگ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس سے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. عوجا ولم یجعل لہ عوجا یعنی کوئی بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کمی یا کجی نہیں رکھی. سورۃ الکہف شروع کر رہے ہیں ہم. پہلے اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا فضائل ہیں اس سورت کو پڑھنے کی. اور آپ لوگ کو بھی معلوم ہے کہ جمعے کو پڑھنے کی اس کی خصوصی یعنی وہ اہمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے کہ ترمذی میں، ابو داؤد شریف میں اور نسائی مسلم شریف میں بھی روایت آئی ہے اس کی اہمیت کے بارے میں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ایک اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یاد کریں. پہلی 10 پوری صورت نہیں ہو پاتی تو کم از کم پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں ہم حفظ کر لیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے گمان کر سکتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوں گی. جی حفظ ہیں آپ میں سے کتنوں کو یہ آیات یاد ہیں؟ ہمیں تو بدرجہ اولا ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو جو بالغ نہیں ہوئے 11-12 سال کے جو حفظ کر رہے ہیں بچے ان کو تو یاد ہی ہوتے کرنے والے بچے. باقی آپ بتائیں کس کس کو یاد؟ ہم نے پہلی 10 آیتیں معلمہ میں نے یاد کی ہوئی ہیں. 10 سے تھوڑی زیادہ یاد کی ہوئی ہیں اور آخری کی 10 یاد کی ہوئی ہیں لیکن وہ کچی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ فریحہ بات کر فریحہ رہے ہیں؟ جی جی جی. اور اہلیہ نعمان ہے یا اہلیہ نوید ہیں؟ آپ بتائیے. اہلیہ زاہد ہیں کوئی ساتھ؟ جی 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 اہلیہ زاہد ہیں. میں تو پڑھتی تو ضرور ہوں سورۃ کہف ہر جمعہ لیکن مجھے زبانی یاد نہیں ہے. جی. اور پڑھتی ہوں لیکن زبانی نہیں اچھا یاد. جی آپ نہیں یہ زبان یاد کرنی چاہے آخری یاد کر جی لیں چاہے انشاءاللہ 10 شروع یاد کر لیں. انشاءاللہ. یہ آپ لوگ پہ لازم ہی میں سنوں گی انشاءاللہ. لازم کر لوں. ٹھیک ہے میں سنوں گی اب آپ سے. یہ آپ کے ہوم ورک میں ہے. ابھی نہیں یعنی آپ کو ہفتہ 2 ہفتہ دے دوں گی 3 آیتیں کر کے ہر جو کلاس ہوتی ہے اس میں سنا دیا کریں. ٹھیک ہے یاد کرنی ہے. ابھی ہو جی جائیں گی تو ہو انشاءاللہ. جائیں گی پھر رہ جائیں گی. تفسیر سنی آپ نے اور پھر آپ نے تفسیر سن لی پیپر بھی حل کر لیا لیکن پھر وہ چیز رہ جائے گی. ہمیں فائدہ ہونا چاہیے علم نافع ہو نا عمل میں آئے ہمارے. جب سنا ہے تو یاد کرنا. اور آپ کو یاد کروانے والے بھی ابھی اویلیبل ہیں تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے مجھے ضرور 3 آیتیں کر کے سنا دیجیے. پہلی 10 کو آپ لوگ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے چلیے جی. اس میں کیا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا. اور دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پہ بلکہ میری امت کے کسی بھی امت پہ اتنا بڑا جو آزمائش اور فتنہ نہیں آیا ہے دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا. تو اس کے بارے میں بہت فکر مند تھے اور اس کے بارے میں کئی ایسی حدیث آئی ہیں جس میں دجال کے بارے میں بتایا گیا. وہ قسم اعور اعین اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی. اعور کہا گیا وہ کیسا ہوگا کہاں سے آئے گا لط کے مقام پر ہوگا. تو یہ جو ہے نا اس بارے میں ہمیں تھوڑا کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز پر یقین کریں. میری وہی بات جو آپ سے پہلے بھی میں نے کی تھی کہ ہمیں آیات قرآنیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر اگر مکمل یقین ہوگا نا تب ہم عمل میں بھی ضرور لائیں گے. کوشش تو کرنی چاہیے نا عمل میں. اب ضروری بات نہیں یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں عقیدے پہ بات چلی جائے گی نا کہ مکمل یقین نہیں ہے اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے. تو یہ بات میں نہیں کرنا چاہ رہی. مقصد یہ ہے کہ عمل میں لے کر آئیں اور اس سے دیکھے گا پھر کس حد تک ہمیں فائدہ ہوتا ہے.
ابو لبابہ پیر ابو لبابہ جو دامت برکاتہم عالیہ، وہ مفتی ابو لبابہ، ان کی کتاب ہے دجال کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ کتاب آپ لوگ پڑھیں، اور اس کی 3 جلدیں اور ایک مکمل جلد میں بھی ہے وہ کتاب نا مکمل، تو اس میں انہوں نے سارا A to Z بات کی ہوئی ہے، حدیث کو لے کر شروع سے، اور پھر جو ہو رہا ہے، اور یہ جو کس طریقے کی کون کون سی تنظیمیں ہیں، یہ بہت پیاری کتاب ہے، آپ اس کو لیں، اس کی مکمل، یہ پاکستان میں تو بہت کیا کہتے ہیں، چلیے اس کے بارے میں پھر بات کریں گے، تو یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس بارے میں دجال کے فتنے کے بارے میں بہت ہی پیاری کتاب انہوں نے لکھی ہے، تو ہو سکے حاصل کر سکیں تو ضرور آپ اس کو حاصل کریں، اس کتاب کو پڑھیں ضرور، ڈالیں، بہت اس کے فتنے سے بچائیں، آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی معصوم رہے گا، یعنی محفوظ رہے گا۔ تو کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے اور اس نے سورہ کہف پڑھی بھی، دجال نکل بھی آیا تو پھر، لیکن یہ شخص کہا پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اور اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ ہر آپ کی بندہ آواز بہت تقریباً کٹ رہی ہے، اس کے بتا قابو دیجیے میں آ چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک نہیں بچہ کٹ رہی ہے، 1 منٹ ٹھہریے۔ تھوڑا سا ذرا دیکھیں۔ ہاں جی، اب بہتر ہوئی، دیکھیے، ہاں جی ابھی بہتر ہے، بہتر ہے آپ؟ جی جی بہتر ہے۔ جی جی جی، چلیے ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت نقل کی گئی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، اور اس کو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، جیسے گارڈ ڈال سکتے ہیں کسی ایک انسان کے لیے اس کی باڈی گارڈ بن کے، تو اس سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے آسمان سے نیچے اترے تھے، اس کی اہمیت کے بارے میں کہ اس کی کتنی عظمت ہے اس سورت کی۔ اس سورت کا شان نزول ہے کہ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بہت چرچا ہو گیا، اور لوگ جو اسلام لانے لگے، اور چھپ کر لا رہے ہیں، کچھ ظاہراً لا رہے ہیں، تو قریش مکہ نے پھر کیا کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا قلع قمع کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، دین اسلام کا، تو انہوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط۔ کہاں بھیجا انہوں نے؟ مدینہ منورہ کے علماء یہود کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے جو اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، کہ یہودی قبیلے شام اور عراق اور روم سے، شام عراق سے زیادہ تر یہ یہاں سے آ کر ہجرت کر کے یہ مدینہ میں آتے رہے، کہ انہیں پتا تھا کہ مدینہ میں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ مدینہ میں وہ نبی آئیں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان پر ہم نے ایمان لانا ہے، اس لیے وہ یہاں آ کے بسے تھے، صرف اس لالچ میں، ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ بھئی ہم ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب یہ 2 لوگ آئے، جو عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، جب انہوں نے کہا ان یہودی علماء کے پاس جو کہ تورات اور انجیل کے عالم تھے اور اس میں سب کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ان سے 3 سوالات کرو، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اگر یہ انہوں نے جواب نہ دیا تو سمجھ لو کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان سے ان نوجوانوں کا واقعہ پوچھو، ان کا حال پوچھو جو قدیم زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکل گئے تھے، اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک واقعہ عجیب واقعہ تھا۔ دوسرا، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، اس کا کیا واقعہ۔ تیسرے، ان سے روح کے بارے میں سوال کرو کہ روح کیا ہے، روح کیا چیز ہوتی ہے، یہ سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو پھر وہ اللہ کے نبی ہیں۔
اب مکہ مکرمہ میں یہ دو لوگ آئے، انہوں نے اپنے برادری کے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ تو ایک فیصلہ کن صورتحال ہے، اور ان میں یہود نے جو کہا ہے اس طریقے سے کہا ہے۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ان سے کہا کہ میں اس کو کل بتا دوں گا، اس کا جواب کل دوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہوگی کہ کچھ 15 دن کے بعد یہ وحی نازل ہوئی۔ اور جب حضرت جبرائیل امین وحی لے کے نہیں آ رہے تھے، نازل نہیں ہوئے تھے، وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو جھٹلانے لگ گئے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج و غم ہوا۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کر سورہ کہف کی آیات لے کر نازل ہوئے، اور پھر یہ تاخیر جو وحی میں تاخیر ہوئی تھی اس کا سبب بتا دیا کہ آئندہ زمانے میں آپ کسی کام کے بھی کرنے کا ارادہ کریں تو کیا کہہ کریں، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس تنبیہ کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہو گئی، تنبیہ کرنا مقصد تھا، تو اسی لیے آگے آیات آئیں گی جس میں کیا فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں اسے کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ، کہ اللہ ہی اس کو کرنے والے ہیں۔ پھر اس میں ان نوجوانوں کا بھی پورا واقعہ ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، پورا واقعہ جن کو اصحاب کہف کہا جاتا تھا، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے جو ذوالقرنین تھے ان کا بھی واقعہ ذکر کیا گیا، اور روح کے سوال کے جواب میں اس کو بھی ایک کیا کہتے ہیں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا، یعنی ظاہراً ذکر نہیں کیا۔ اور آپ نے جانا جیسے آخری آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی یسألونک عن الروح آیا تھا کہ وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی روح من امر اللہ، او کما قال اللہ تعالی، کہ روح جو ہے وہ اللہ کے امر میں سے ہے، اللہ کے حکم میں سے ہے، تو اس پہ ان کو جتنا علم دیا جائے اسی کو ہی وہ اسی پہ رہنا چاہیے، اس میں زیادہ کوریدنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے یہ صورت اس کے بعد رکھی گئی ہے کہ اس میں روح کا ذکر جو ہے وہ آخر میں آیا۔ اب یہاں پر اللہ کیا فرما رہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، عِوَجًا ٹیڑھ کو کہتے ہیں، جھکاؤ کو کہتے ہیں، کجی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک اپنے لفظی اور اپنے معنی کے لحاظ سے کمال ہے، اور اس کجی سے پاک ہے کہ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی، نہ تم اس میں کسی قسم کا کوئی فصاحت و بلاغت ہے، یعنی ہر جگہ پہ جو دیکھا جائے ہر لحاظ سے قرآن پاک میں جو کمال ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے، یعنی یہ تھا ایک منفی صورت کہ ٹیڑھ ہوگی، تو لمحہ میں اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، ہر منفی صورت سے قرآن پاک پاک ہے۔ قیمہ، قیمن مستقیم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مستقیم وہی ہوتی ہے چیز جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، ادنا سے بھی اس کے اندر کجی نہ ہو۔ اور قیمہ پھر دوسرے معنی میں بھی آتا ہے کہ نگران اور محافظ ہے، یعنی قرآن کریم اپنی ذات میں بھی کامل ہے، ہر قسم کی کجی سے پاک ہے، اور دوسروں کو بھی استقامت پر رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بندوں کی تمام جو مصالح ہیں، مصلحات ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک خود بھی کامل ہے اور اس کا بنانے والا جو ہے وہ بھی کامل و مکمل ہے۔ آگے دیکھیے، ماں کسی نفی ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس ہے، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، وہ جب کفار مکہ اور مشرکین جو تھے جن کے دلوں میں
کوڑ تھی، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور وہ ان کے لیے ان دین کی تبلیغ کیے جا رہے ہیں اور وہ یہی چاہتے تھے بس یہ ایمان لے آئیں، تو اللہ فرما رہے ہیں آپ کا کام تو صرف ان کو قرآن کی بات پہنچا دینا ہے، اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے۔ اب یہ دلوں تک ہدایت پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، تو آپ اپنے دل میں غم نہ کریں اور اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلکان نہ کریں، ٹھیک ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ یہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا زینت عملا، اور زمین پر جو کچھ بھی ہے، ماں جو ہے وہ کیا ہے، عام ہے۔ ما علی الارض زینت، ماں نہیں کے معنی میں نہیں ہے، جو کچھ بھی زمین پہ ہے وہ زمین کی زینت بنا دیے گئے، ٹھیک ہے، رونق بنا دیے گئے۔ اب ایک شبہ اگر ذہن میں آتا ہے کہ جو سانپ ہیں، بچھو ہیں، درندے ہیں اور بہت سے جو مضر مہلک چیزیں، ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے بنایا گیا، ٹھیک ہے، سوال بنتا ہے نا کہ یہ کیسے رونق ہے، یہ تو نقصان دینے والی ہے۔ لیکن اللہ کی نے جو دیکھا جائے تو اللہ نے کسی بھی چیز کو خراب نہیں بنایا، ہر بری سے بری چیز اللہ دوسری حیثیت سے بہت سے فوائد کا منبع ہے، یعنی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے زہریلے جانور ہیں، سانپ ہے، کوئی اور درندے ہیں، ان سے جو ہے وہ اب علاج ہوتا ان کے زہر سے یا ان کے جسم کے کچھ اعضاء سے دوائی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو نکارا نہیں بنایا۔ ایک منٹ ہے یہ ذرا مجھے جی، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں، اللہ نے سب کو زینت بنایا ہے، ایک دوسرے کے استعمال کے لیے بنایا ہے، ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے معمور کر دیا ہے۔ آگے دیکھیے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ اذا اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ اب یہ قرآن کا جو اسلوب ہے اس کا کیا ہے، دیکھیں یہاں پر اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا وہ کون تھے، کیا تھے، اور یہ تو بتا دیا کہ اتنے لوگ تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا، مطلب تعین نہیں کی اور لمبا واقعہ نہیں بتایا بھی یہ ہوا تھا، بادشاہ نے یہ کر دیا تھا اور یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس طرح کی کوئی بات قرآن میں ذکر نہیں کی۔ ٹو دا پوائنٹ بات جس پہ لے کر آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو مقصد ہے پوچھنے کا، جو مقصد ہے وہ ذکر کر دیا گیا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ کوئی بھی واقعہ ایسے جو ذکر کیا گیا ہے وہ مکمل قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت جہاں پر جتنا انسان کو جو ہدایت کا سامان اکٹھا کرنا تعالیٰ نے اس حساب سے اللہ نے ذکر کر دیا کہ بھئی اتنے معاملے سے ذکر کرنے سے یہاں پر یہ مقصد ہے اور مقصد حاصل ہو گیا، تو یہ اتنا ہی واقعہ ذکر کیا گیا۔ اب قرآن کریم میں جو یہ ذکر کیا گیا، یہ کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے، ٹھیک ہے، جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد میں ایک توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ خود کافر تھا لیکن یہ وحدانیت کے قائل تھے کہ اللہ ایک ہے۔ تو بادشاہ نے ان کی توحید پر ان کو ایمان رکھنے کی وجہ سے پریشان کیا، یہاں تک کہ یہ لوگ شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک گہری نیند طاری کر دی
اور یہ 309 سال غار میں سوئے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت سے کیا کیا، ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم کو گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھا. جب 309 سال بعد ان کی آنکھ کھولی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے. اٹھتے ساتھ ہی ان کو بھوک لگی، بھوک کا تقاضا ہوا، اب کچھ کھانے پینے کا تقاضا ہوا تو انہوں نے اپنے ایک صاحب کو کچھ پیسے دے کر بھیجا کہ جاؤ بھی شہر میں کچھ چیز دیکھ کے آؤ. اور یہ ان کو ہدایت کر دی کہ احتیاط سے جانا کہ شہر میں تمہیں کوئی پہچان نہ لے. ٹھیک ہے. اور اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں پکڑ لے گا اور تمہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی 309 سال گزر گئے، اس کے بعد وہ بادشاہ کہاں رہا، وہ تو مر گیا. اس کے بعد اللہ نے ایک نیک اور صحیح العقیدہ شخص کو بادشاہ بنا دیا تھا. تو جب یہ جو جس کو بھیجا تھا پیسے دے کر کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لاؤ، جب یہ شہر میں آیا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، اس نے وہ پرانا سکہ 309 سال پرانا سکہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا دے رہے ہو، ٹھیک ہے یہ تو نہیں چلتا. تو پھر معلوم ہوا کہ یہ حضرات تو اتنی صدیوں تک سوتے رہے ہیں. بادشاہ کو پتہ چلا، انہوں نے ان لوگوں کو بلایا، ان کی عزت و کرام کی. ٹھیک ہے. تو جب ان لوگوں کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی. ٹھیک ہے. اور عیسائیوں کے ہاں یہ واقعہ 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے ایک جو معروف مورخ ہیں ایڈورڈ گبن، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، اس کا نام ڈیوس تھا، ڈوسیس تھا. ٹھیک ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم کرنے میں بہت مشہور تھا. اور یہ جو واقعہ ہے ترکی کے شہر افسس میں پیش آیا تھا. اور جس بادشاہ کے زمانے میں یہ لوگ بیدار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ مورخ کے دادی وہ تھیوڈوسس تھا، وہ جو بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. اب ناموں کے لحاظ سے اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ساجی فرماتے تھے جو انگلش میں جو اردو میں لکھ دی جاتے نام تو معذرت آتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش والی جانے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے ناموں میں. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. اچھا جی، ظالم بادشاہ کا نام ایک جگہ آتا ہے کہ دقیانوس بتایا جاتا ہے. یہ مسلمان جو مورخین ہیں ان کے نزدیک وہ دقیانوس اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بادشاہ کا نام ظالم بادشاہ کا نام تھا. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ اردن کے شہر عمان میں پیش آیا ہے کہ جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں، وہاں پیش آیا. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق جو میں نے کی ہے اور اپنی کتاب جہاں دیدہ میں نے بیان کر دی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اتنی مستحیل پہ بھروسہ کیا جائے کہ وہ اصحاب الرقیم، اصحاب کہف کہاں مدفون ہیں اور کہاں ان کی قبریں ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہیں، کہ کب فوت ہوئے اور جب وہ اٹھے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. قرآن کا اسلوب ہے کہ اس تفصیل میں نہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے. اور اصحاب کہف کہنے کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی، اس سے ان کو رقیم، اصحاب رقیم اور اصحاب کہف کے نام سے پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور رقیم اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے جو کتبے پہ تختی پر کتبے کی صورت میں ان کے نام لکھوا دیے گئے تھے اور ان کو پھر اصحاب الرقیم کہا گیا تھا. ٹھیک ہے. ایک منٹ رہیے گا ذرا. بیٹا گیا ہے، توجہ کریں. ان اصحاب الرقیم والکہف، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معطوف اور معطوف پہلے ایک دوسرے کا مغایر ہوتے ہیں.
یعنی کسی کا غیر ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں ہم کہتے ہیں زید اور عمر، ٹھیک ہے، اور اگر واو جب لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، زید و عمر مغایر ہے، نہ عمر زید بن سکتا ہے نہ زید جو ہے وہ عمر بن سکتا ہے. تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ کہف اصحاب کہف اور ہیں ورقیم کوئی اور لوگ ہیں. تو یہ سوال ہے نا، تو اس کے جواب میں اور اس کی دلیل کچھ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو واقعات تھے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے ایک اس عنوان کے تحت لے کے آئے ہیں حدیث کو اصحاب الرقیم اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں، جو ان کی کتاب التفسیر ہے، جس کی تفسیر قرآن کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں ان کی جو احادیث لکھی گئی ہیں. تو نبی کریم تو اس لحاظ سے کیا کہا گیا کہ اس میں یہ واقعی دو الگ جماعتیں ہیں. اور پھر وہ انہوں نے اصحاب رقیم کے تحت وہ ایک مشہور قصہ نہیں، 3 شخصوں کا جو دعاؤں کے ذریعے ان کا غار کا راستہ کھل گیا تھا، وہ ذکر کیا. ٹھیک ہے، یعنی وہ غار میں چھپے تھے، پھر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر آیا، غار کے دھانے پر گر گیا اور اس سے غار بند ہو گئی. یہ والا واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تصریح نہیں ہے، کی صراحت نہیں کی گئی کہ اصحاب رقیم وہی جنہوں نے دعائیں کی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو اضافہ کیا گیا ہے نعمان بن بشیر کی روایت میں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے سنا. تو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اصحاب رقیم کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا تھا. اب رقیم کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی. ٹھیک ہے، سن رہے تھے رقیم کا لفظ ذکر کیا کہ رقیم اصحاب رقیم کا، یہ وہ اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ والا جملہ کسی نے نقل نہیں کیا. تو یہاں پر یہ تصریح نہیں کی گئی، تو اس لیے فرمایا کہ دونوں جماعتیں ایک ہی جماعت کا نام ہے. غار میں بند ہونے والے 3 شخصوں کا ذکر رقیم کے ذکر کے ساتھ آیا ہوگا، اور اس سے پھر یہ لازم نہیں آتا کہ وہی اصحاب رقیم تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کے نزدیک کیا ہے کہ ان دونوں کے ایک ہی ہونے پر متفق ہے کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف ایک ہی جماعت ہے، یعنی یہی لوگ مراد ہے. اب یہاں پر دوسری بات کہ یہ قصہ کس زمانے میں پیش آیا، کس شہر میں، کس بستی میں، جب کافر بادشاہ سے بھاگ کر ان لوگوں نے غار میں پناہ لی، ان کے عقیدے کیا تھے، وہ غار میں چھپنے پر کیوں مجبور ہو گئی، وہی بات ہے. اور جب دوسرا بادشاہ آیا اور اس زمانے میں پھر یہ تبدیلیاں آئیں، یہ قرآن کی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلوب کے خلاف ہے، اور اس بحث پہ قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا. صرف وہ اجزاء ہوئے جن کا مقصود اصلی کیا تھا کہ ان جو جس سے ہدایت حاصل ہو جائے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابہموا ما ابہمہ اللہ، یعنی جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رہنے دو، اس کی بحث تحقیق میں نہ پڑو. جیسے سورہ بقرہ میں گائے کا جو تھی نا، اللہ نے کہا گائے ذبح کر دو، اپنے پر حکم ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا گائے کون سی ہو، کون سے رنگ کی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کہاں سے ہوگی، کس طرح کا وہ ہے، اس کا رنگ ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سارا پھر بتایا کہ اس طرح کی اب گائے ڈھونڈو. جب انہوں نے ڈھونڈی تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں بہت ہی مہنگی ان کو وہ والی گائے ملی، اور جس کو انہوں نے ذبح کیا. صرف گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، کوئی بھی ذبح نہیں جاتی اس حکم سے. اچھا دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لیتے تھے جو، ان کا کیا ہے، ان کے واقعات متعدد یعنی شہروں میں پیش آئے کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے غاروں میں پناہ لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب رحمانیت کے دور تھا، رحمانیت کو سب سے بڑا کام سمجھا جاتا تھا، تو ہر کچھ نہ کچھ لوگ جو تھے وہ غاروں میں پناہ لے لیتے تھے، وہیں پہ اپنی عمریں گزار دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اصحاب کہف کا
اس طریقے سے ہو جانا واقعہ پیش آ جانا تو یہ کچھ بعید بات نہیں تھی کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ غاروں میں چلے جاتے تھے اور رہبانیت اختیار کر لیتے تھے. اچھا، یہاں پر معارف القرآن میں کافی اس کی لمبی بحث ذکر کی گئی ہے کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، فلسطین میں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر روم میں ہے، یہ کہاں ہے. حساب کہا کہ یہ آپ یہ بحث پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اس کافی لمبی بحث ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا انہوں نے کی ہے نہیں کی اور جدید تحقیق کے مطابق کیا ذکر کیا جاتا ہے. جی آگے دیکھیے. إذ تبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یہ اس کا ذکر ہے جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنی رحمت سے اپنے پاس رحمت فرما دیجیے. اور سنین عددا چنانچہ ہم نے ان کے کان تک ان کو غار میں سلائے رکھنا. کان پر ٹپکی دینا ایک عربی محاورہ ہے جس طریقے سے اس کو گہری نیند آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ کرا لیا. کان جو ہے وہ سننا بند کرتے ہیں. جب انسان کی گہری نیند ہو جاتی ہے تو پھر کان بھی سننا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر گہری نیند میں چلتا ہے. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے ہوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. تو اب آگے آیات آئیں گے جس میں مدت کا تعین کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر تک سوئے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہیں تک اپنا رکھتے ہیں، ایک رکوع رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہی اس واقعے کو مزید تفصیل سے ہم انشاءاللہ جو ہے اس کی تفصیل کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ دیکھ لیجئے گا مومن کا ہتھیار. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 ٹھیک ہے، وہ مل گیا تھا. جزاک اللہ. ہاں، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.